وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 162 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وہ ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریے، چنانچہ انہوں نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس میں داخل ہوتے وقت کہو ہمیں بخش دے، اور بستی کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ مگر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو اس کے علاوہ سے بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، تب ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 162 تک۔ آیت نمبر 158 پر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، سب کے نبی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو۔ تو الناس کا لفظ آیا اے لوگو، لوگ میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، تو جتنے لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ امت اجابت ہے، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، تو وہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت دی جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، چاہے وہ عربی جاننے والے ہو یا عربی جاننے والے نہ ہو۔ اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ رسول پر، نبی امی پر، تو اگر نبی امی بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ اب دیکھیے امی آیا ہے، امی ان کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل مند نہ ہو۔ بھائی ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، لیکن جبریل امین آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو امی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو جانکار بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن سمجھدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، وہ تو سید البشر ہیں، اماموں کے امام ہیں، بزرگوں کے بزرگ ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 159 پر غور کیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یہودیوں میں سے جو بات ماننے والے بھی ہیں، تو چند ہی لوگ ایسے ہیں جو بات مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 160 میں کہا جا رہا ہے
کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹوں کے لیے 12 قبیلے جو تھے وہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری فرما دیے، اور ہر چشمے کا الگ الگ نقیب نگران مقرر کر دیا۔ یہودیوں پر انعامات کا تذکرہ ہو رہا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بدلی کا سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان لوگوں کو کھلایا، دسترخوان نازل کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا پاکیزہ جو چیز ہے وہ کھاتے پیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کہا ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آدمی خود ہی ظلم کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 162 میں، فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، زمین سے بھی عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، ظالموں کو اللہ چھوڑتے نہیں، ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، اور ظالموں کی پکڑ ہونی ہی والی ہے۔ اس لیے آدمی کو ظلم سے باز آنا چاہیے، اور مظلوم کی دعا اللہ سنتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آخری انسان تک اللہ پہنچا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔